اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اما بعد الحمدللہ ہمارا اختتام سورہ الاعراف کی آیت نمبر 96 پر ہوا تھا، جہاں تک اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری کرتے تو کھول دیتے ہم ان کے لیے اوپر برکات آسمانوں اور زمینوں کی، اور لیکن جھٹلایا انہوں نے تو پکڑا ہم نے ان کو اس میں جو کچھ وہ کرتے تھے، یعنی کہ جو عمل وہ کرتے تھے اس میں اللہ پاک نے ان کو پکڑا۔ تو الحمدللہ یہاں سے آگے فرمایا افآمن اہل القریٰ، کیا بے خوف ہیں اس سے بستی والے، ان یاتیہم باسنا، کہ آ جائے ان کے پاس ہماری سختی، بیاتن وہم نائمون، رات کے وقتوں میں اور وہ سو رہے ہوں، یعنی کہ کیا اس سے وہ خوف ہیں کہ اچانک ہی رات کے وقت وہ جب سو رہے ہوں تو وہ ان کے اوپر کوئی اللہ پاک کی سختی آ جائے۔ پھر فرمایا اوآمن اہل القریٰ، کیا بے خوف ہیں اس سے جو بستی والے ہیں، ان یاتیہم باسنا، کہ آ جائے ہماری سختی ان پر، دوخن وہم یلعبون، یعنی کہ دن چڑھے اور وہ کھیل رہے ہوں، یعنی کہ ایسے وقت میں بھی یہ بے خوف ہیں کیا اس وجہ سے۔ افآمنوا مکر اللہ، کیا یہ بے خوف ہیں اللہ کی چالوں سے، اللہ کی تدبیروں سے۔ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اور نہیں ہوتے بے خوف اللہ کی تدبیروں سے مگر جو خسارہ پانے والے لوگ ہیں، جو خسارہ پانے والی قوم ہے۔ اللہ پاک تو ہر قسم کی تدبیر کرنے پہ قادر ہے، وہ تو انسانوں کی شکلوں کو بگاڑ دے، جس طرح بگاڑا اللہ پاک نے بندر بنا دیے، تو اللہ پاک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ پاک سے بے خوف ہونا کتنی بڑی بیوقوفی ہے، تو لازم بات ہے وہ خسارہ پانے والے وہی لوگ ہیں۔ اولم یہدی للذین، کیا نہیں ہوئی ہدایت ان کے لیے جو یارثون الارض من بعد اہلہا، جو وارث ہوئے زمین کے ان کے بعد، ان لو نشاء اصبناہم، کہ بذنوبہم، کہ اگر چاہتے ہم تو پکڑ لیتے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، یعنی کہ وہ جو ان کے بعد ہوئے، کتنی قوم تھی جو گزر چکی، ان کے بعد پھر کتنے لوگ ہوئے، آج بھی ان کے کھنڈرات کو نظر میں آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان کو وہ کیا یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو یہ چیز ہدایت نہیں ہوئی، تو فرمایا وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پس مور کر رکھی ہے اللہ پاک نے ان کے دلوں کے اوپر، پس وہ نہیں سنتے ہی نہیں، یعنی کہ ان کی سمجھ میں نہیں، اللہ پاک نے ان کو چھوڑ دیا مور کر، جس طرح پیچھے فرمایا تھا کہ اللہ پاک چھوڑ دے بعد میں اچانک پکڑ لے، ابھی یہ اللہ پاک نے الحمدللہ یہاں فرما دیا کہ ان کے اوپر مور لگا دی، وہ ابھی سنتے ہی نہیں، یعنی کہ ان کو ایک قسم کا چھوڑ دیا، ابھی جب اللہ پاک چاہے گا ان کو پکڑ لے گا۔ تو یہ ایک عذاب ہے جو اللہ پاک کی طرف کوئی نہیں جائے، یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کی طرف نہیں جا رہا تو وہ بہت سیانہ ہے، وہ سیانہ نہیں ہے بلکہ وہ بیوقوف ہے، کیونکہ وہ اللہ پاک کے غضب میں کا شکار ہے، اسی لیے تو وہ اللہ کی طرف نہیں جا پا رہا، اللہ پاک نے اس کے اوپر مور رکھ کر رکھی ہے، اس کے سمجھ میں نہیں بات آ رہی، وہ سنتا بھی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی بات۔ تو یہ ایک ہے اللہ کے عذاب کی شکل۔ لہذا فرمایا تلک القریٰ، یہ تھی بستیاں، نقص علیک من انبائہا، واقعات سناتے ہیں، یعنی قصے بیان کرتے ہیں آپ کے اوپر ان کی خبریں، بیان کرتے ہیں آپ کے اوپر ان کی خبریں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُولُهُمْ
بالبینات، اور پہنچ چکے تھے ان کے پاس رسول کھلی واضحات کے ساتھ. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل، بس نہیں تھے وہ ایمان لانے والے اس کے اوپر جس کو وہ جھٹلا چکے تھے اس سے پہلے، یعنی کہ جس چیز کو وہ جھٹلا چکے تھے اس کے اوپر وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. یہ یعنی کہ ان کی روی اس طرح کی تھی، چونکہ وہ پہلے جھٹلا چکے تھے، ابھی وہ کس طرح وہ اس کے اوپر ایمان لاتے، وہ سخت ہو چکے تھے. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے دلوں کے اوپر کافرین، منکروں کے، یعنی کہ جو انکاری ہیں ان کے دلوں کے اوپر اللہ پاک اسی طرح مہر لگا دیتا ہے. ابھی ایک بندے کے سامنے حق بیان ہو رہا ہے، حق اس کو نظر آ رہا ہے، 10 بندے اور بیٹھے ہوں گے، 10 بندوں کے بیچ اگر آپ حق بیان کریں تو ان 10 کو وہ حق نظر آ رہا ہوگا، لیکن اس میں سے مانے گا شاید 1 یا 2 مثال کے طور کے اوپر، باقی 9 نہیں مانیں گے یا 8 نہیں مانیں گے. تو وہ جو 8 یا 9 نہیں مانیں گے، یا اگر مثال کے الٹ کر لیں کہ 8 اور 9 مان جاتے ہیں، 1 یا 2 نہیں مان رہے، تو وہ کیا ہے کہ ان کے اوپر دلوں کے اوپر مہر کر دی گئی ہے، سامنے حق آنے کے باوجود بھی وہ سمجھ نہیں پا رہے. تو یہ اللہ پاک نے وہ ان لوگوں کے، وہ جو انکاری ہوتے ہیں، کیونکہ حق کو کہ وہ انکاری ہو جاتے ہیں، تو اللہ پاک ان کے دلوں کے اوپر اس طرح مہر فرما دیتا ہے. وما وجدنا لأکثرہم من عہد، اور نہیں پایا ان میں سے اکثر میں ہم نے عہد کا پاسباری، یعنی کہ عہد کو نبھانا نہیں پایا ان میں سے اکثر میں. وَإِن وجدنا اکثرہم فاسقین، اور بے شک پایا ان میں سے اکثر کو ہم نے نافرمان، یعنی کہ اللہ پاک نے اکثر کو نافرمان پایا، اس میں وعدے کا پاسداری کرنے والے نہیں پایا ان میں سے. ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا، پھر ان کے بعد ہم نے اٹھا کھڑا کیا موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر، الی فرعون، طرف فرعون کے، یعنی کہ ان کو بھیجا اللہ پاک نے فرعون کی طرف، وملائہ، اور اس کے جو سردار تھے، باقی جو سردار اس کے تھے ان کی طرف بھیجا. فظلموا بہا، پس انہوں نے ظلم کیا اس کے ساتھ. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پس دیکھ لو کس طرح ہوا انجام مفسدین کا. وہ فرعون کی تو آج لاش بھی دنیا میں موجود ہے، اسی طرح اس کے جو محل تھے، کھنڈرات تھے، وہ بھی آج دنیا میں موجود ہیں. یہ فرعون کا قصہ بارہا قرآن میں بھی بیان ہوا، اسی طرح بائبل میں، تورات میں بھی بارہا اس کا قصہ بیان ہوا. اسی طرح اس کے کھنڈرات بھی آج بھی دنیا میں اسی طرح کے کھڑے محسوس سامنے نظر بھی آتے ہیں. اور یہی نہیں، یہ ورلڈ ہسٹری میں بھی یہ واقعات اس کا فرعون کے اسی طرح لکھے ہیں، کافی ساری چیزیں اس کی لکھی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ ایک بندے کی تو وہ بات نہیں تھی، کتنی دنیا تھی جنہوں نے وہ سارے واقعات دیکھے تھے، جس طرح کہ اس کے اوپر عذاب آئے، جس طرح سمندر پھٹا وغیرہ، یہ سب کچھ بہت ساری دنیا تھی، ایک بندہ تو نہیں تھا. 6 لاکھ سے زیادہ آدمی تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو سمندر پار ہوئے. اس کے علاوہ کتنے لوگ تھے جو ایجپٹ میں رہ رہے تھے اس وقت، جو مصر کے رہنے والے تھے، تو انہوں نے بھی یہ چیزیں دیکھی تھیں جن کو پتہ تھی. تو لازم بات ہے وہ ہسٹری بنی، ہسٹری میں بھی یہ واقعات آپ کو ملتے ہیں. تو فرمایا وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، میں رسول ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین کا بھیجا ہوا. انہوں نے بھی اسی طرح پیغام دیے جس طرح باقیوں نے دیے. یہ لیکن ان کی موسیٰ علیہ السلام کی باقی کافی لمبا واقعات ہے، جو ان کے بچپن سے پیدا ہونے کے بعد سے، پھر وہ کس طرح مدین میں رہے، پھر وہ کس طرح کیا کیا عمل ہوا، وہ سارا کچھ ہے، وہ انشاءاللہ قرآن میں کافی دفعہ ان کا یہ ذکر ہے. لیکن یہاں کچھ تھوڑا سا جو شروعات ہوئی وہ وہاں سے ہوئی جہاں اللہ پاک نے ان کو موسیٰ فرعون کی طرف بھیجا. تو انہوں نے آ کر یہ اس سے کہا، تو کہا حقیق علی ان لا اقول علی اللہ الا الحق، یعنی کہ انہوں نے اپنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لاگو ہے ہم پر کہ ہم نہیں کہیں اللہ کے بارے میں مگر وہی جو حق ہے. قد جئتکم ببینات من ربکم، آیا ہوں میں تمہارے پاس واضحات نشانیاں لے کر تمہارے رب کی طرف سے. فارسل معی بنی اسرائیل، تو بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو. یہ بنی اسرائیل کو بھیجنے کا واقعات یہ انشاءاللہ سورہ یوسف آئے گی تو وہاں پھر بات ہوگی بنی اسرائیل کس طرح وہاں پہنچے تھے.
یہ انشاءاللہ سورہ یوسف میں بات کریں گے. لیکن یہاں وہ بنی اسرائیل کو چونکہ لے جانا واپس تھا، وہ اس نے فرعون نے بہت ساری سختی کر رکھی تھی ان کے اوپر، تو ان کو اللہ پاک نے وہاں سے نکالنے کے لیے ان کو بھیجا کہ جائیں آپ، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جائیں آپ ان سے کہیں کہ وہ ہم کو بنی اسرائیل دو، ہم یہاں سے آپ کے شہر سے چلے جائیں. تو قالا کہنے لگا ان کنتا جئتا بآیات فاتی بہا ان کنتا من الصادقین. تو اس نے کہا کہ تو اگر لے کر آیا ہے آپ اگر لے کر آئے ہو نشانی ہیں تو لاؤ پھر دکھاؤ، لائے ان کو اگر تو ہے سچا، یعنی کہ اگر آپ سچے ہو تو وہ نشانیاں جو آپ کہہ رہے ہو کہ میں لے کر آیا ہوں پر لاؤ پھر دکھائیں. فَأَلْقَى عَصَاهُ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دیا اپنا عصا. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ پس وہ ہو گیا اژدہا واضح اژدہا، بڑا سانپ وہ بن گیا. وَنَزَعَ يَدَاهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ اور نکالا جو اپنا ہاتھ تو وہ ہو گیا سفید دیکھنے والوں کے لیے، وہ دیکھنے والوں کے نظروں میں وہ سفید ہاتھ. یہ دو معجزے تھے جو انہوں نے اس وقت ان کو دکھائے. قال الملأ من قومه تو کہنے لگے جو سردار تھے اس کی قوم میں سے، فرعون کی قوم کے جو سردار تھے کہنے لگے ان ھذا لساحر علیم یہ تو ہے ایک جادوگر جادو کا سیکھا ہوا، یعنی جادو سیکھا ہوا ہے. یہ یرید چاہتا ہے ان یخرجکم من ارضکم کہ تم کو نکال دے تمہاری زمین سے. فماذا تأمرون پس کیا ہے جو تم حکم کرو گے، یعنی کہ کیا آپ حکم کرنا چاہتے ہو. یہ انہوں نے اس کے اوپر ڈال دی بات. قالو کہنے لگا ارجہ جانے دو ان کو، وَأَخَاهُ اور اس کے بھائی کو، وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ اور بھیج دیجئے شہروں کے اندر اپنے پتہ کرنے والے، یعنی کہ اٹھاؤ بندوں کو بھیجیے ان میں. یا اتو کا بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٌ تاکہ وہ لے کر آئیں آپ کے پاس جادو سیکھے ہوئے کو، یعنی کہ جو لوگ جادو سیکھے ہوئے ہیں ان کو آپ کے پاس لے کر آئیں. یہ ابھی انہوں نے ان کے یعنی کہ جوابی کارروائی میں یہ سارا عمل کر رہے تھے کہ وہ جادو، انہوں نے تو یہ سوچا کہ وہ جادو ہے تو وہ اپنے جادو کے ان کے ساتھ مقابلے کے لیے جادوگروں کو انہوں نے اکٹھا کرنے کی جو ہے نا وہ چالیں چلنی شروع کی. وَجَاءَ السَّحَرَةُ پس جب آئے جادوگر فرعون کے پاس، قالوا کہنے لگے اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ وہ کہنے لگے کہ کیا ہمارے لیے کوئی اجر بھی ہے اگر ہم غالب آ گئے، یعنی کہ اگر ہم جیت گئے ان سے تو کیا ہمارے لیے کوئی اجر بھی ہم کو ملے گا. یہ ابھی یعنی کہ وہ جو جادوگر تھے انہوں نے یہ سوال اٹھایا. قالا کہنے لگا نعم ہاں، وہ کہنے لگا ہاں، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور تم ہو جاؤ گے میرے قریب والوں میں، اگر یعنی کہ تم جیت گئے تو تم میرے قریب والوں میں. وہ فرعون نے ان کو اتنی بڑی وہ لالچ دی اپنی طرف سے. قالو کہنے لگے یا موسیٰ اے موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین اے موسیٰ آپ ڈالو گے یا ہم ہو جائیں پہلے ڈالنے والے. یعنی کہ یہ واقعہ جو ہو گیا یہ ایک وقت مقرر کیا گیا، اگلی صورتوں میں آئے گا یہ باقی واقعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. تو پھر وقت مقرر کیا گیا، اس وقت کے اوپر کافی لوگ بھی آئے تو لوگ تو بیٹھ گئے، فرعون بھی بیٹھ گیا، اس کی باقی قوم وہ سردار بھی بیٹھ گئے، وہ دیکھنے لگے. ابھی مقابلہ شروع ہو رہا تھا تو کئی لوگ تو یہی دیکھ رہے تھے کہ کون جیتے گا کون ہارے گا. تو انہوں نے جب اس کو موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا کہ آپ ڈالیے یا ہم ڈالتے ہیں، آپ کیا بولتے ہیں آپ ڈالیں یا ہم ڈالیں. قالا کہنے لگے فرمایا یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے القو
آپ ڈالو۔ فلما القوا سخروا، پس جب ڈالا انہوں نے جادو، عین الناس سے لوگوں کی آنکھوں پر، واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، اور تو خوفزدہ کر دیا ان کو، یعنی کہ وہ جو جادو انہوں نے تھا وہ اس سے وہ خوفزدہ ہو گئے اور وہ بڑا جادو لے کر آئے، یعنی کہ اس سے وہ ان کو خوفزدہ کیا، ان کو بڑا جادو، ان کی آنکھوں، لوگوں کی آنکھوں کے اوپر وہ کر دیا جادو۔ اور خوفزدہ سے مراد یہ تھی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، چونکہ ان کو بھی وہ لاٹھیاں، وہ ان کی جو رسیاں تھیں وہ اس طرح چلتی پھرتی نظر آئیں، محسوس ہوئیں، تو وہ ایک خوفزدہ کرنے کی وہ کی تھی، لیکن یہ بڑا جادو اپنی طرف سے انہوں نے کیا تھا۔ وَأَوْحَيْنَا، تو وہی کی ہم نے، اِلیٰ موسیٰ، طرف موسیٰ کی، ان الق عصاک، کہ وہ ڈالے اپنا عصا، کہ ڈال دو اپنا عصا۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہی فرمائی۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، پس وہ ہو جائے گا نگلنے والا ان کو جو انہوں نے بنایا، یعنی کہ جو انہوں نے بنایا تھا وہ اس کو نگلنا شروع ہو جائے گا، آپ ڈال دو عصا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ، پس ثابت ہوا حق، وَبَاطِلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جھوٹا ہوا جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی کہ اللہ پاک کی مہربانی سے حق ثابت ہو گیا اور جھوٹ ہو گیا وہ جو کرتے تھے، چونکہ باقی صورتوں میں آئے گا کہ وہ جو عصا، وہ جو سانپ تھا اللہ پاک نے بنایا، اصل جو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، وہ ان کے وہ بنائے ہوئے چیزوں کو نگلنے لگا۔ ابھی جب نکل گیا ان کو، تو وہ باقی لوگ تو جو دیکھ رہے تھے وہ جادو، وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ ہاں بھائی موسیٰ علیہ السلام جیت گئے اور دوسرے ہار گئے، لیکن جو جادوگر تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ حق ہے، یہ کوئی جھوٹ بات نہیں ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے، ان کو وہ بات سمجھ آ گئی۔ اللہ پاک کی مہربانی سے ہی ہوتا ہے کوئی اگر سمجھ پائے تو۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، تو جیت گئے یعنی کہ کامیاب ہوئے وہاں، اور پیچھے دوسرے جو تھے وہ پیچھے ہٹے چھوٹے ہو کر، یعنی کہ وہ نیچے ہو گئے۔ وَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ، اور وہ گر پڑے جو جادوگر تھے، ساجدین، سجدے میں وہ جو جادوگر تھے وہ اسی وقت سجدے میں گر پڑے، وہ جب انہوں نے یہ ساری حقیقت دیکھ لی تو کہنے لگے، قالوا آمنا برب العالمین، ہاں کہنے لگے ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر، جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے، ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے، رب موسیٰ و ہارون، جو رب ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کا، ہم ان کے اوپر ایمان لائے۔ تو وہ فرمایا، قال فرعون، کہنے لگا فرعون، آمنتم بہ قبل ان آذان لکم، کیا تم ایمان لائے اس کے اوپر اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں، میں تم کو پکار کر کہوں۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ، یہ ایک چال ہے جو تم سب نے چلی، یعنی کہ ان سب کے اوپر یہ اس نے وہ سیاست ایک پھینکی کہ اس نے کہا یہ چال ہے جو تم سب نے چلی، فی مدائنات، اس شہر میں، لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم نکال دو اس کے یہاں کے رہنے والوں کو یہاں سے۔ فسوف تعلمون، پس تم ان قریب جان لو گے۔ یہ فرعون نے ابھی ان کو دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم اجمعین، وہ کہنے لگا کہ میں تمہارے کرتا کاٹوں کو کاٹ ڈالوں گا، تمہارے ہاتھ اور پاؤں خلاف و سمت سے، اور تم کو سولی چڑھا دوں گا سب کو۔ کہنے لگا، قالو، وہ کہنے لگے، وہ جو یعنی کہ وہ جو جادوگر تھے وہ جو اس وقت، وہ کہنے لگے، قالو انا الی ربنا منقلبون، ہم تو اپنی رب کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں، یعنی کہ ہم کو اس میں کون سی بات، وہ دیکھیں نا ایمان ان کا اتنا مضبوط ہو گیا، الحمدللہ، یہ اللہ پاک کی دین ہے۔ تو انہوں نے اسی وقت اس کو جواب دیا، بھائی ہم تو اللہ کی طرف جانے والے ہیں، ہم کو ابھی کون سا ڈر رہ گیا پیچھے۔ یہ اس طرح کے ایمان، الحمدللہ، کس طرح کا ایمان ان کے اندر وہ جاگا۔ تو وہ کہنے لگے، وما تنقموا منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، انہوں نے کہا کیا تم انتقام لینا چاہتا ہے ہم سے
اس بات کے اوپر کہ ہم ایمان لائے نشانیوں پر اپنے رب کی، لما جب آ گئی ہمارے تک، یعنی کہ جب وہ نشانیاں ہم تک آ گئی ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے، کیا تو اس کا انتقام لینا چاہتا ہے ہم سے؟ تو انہوں نے اسی وقت وہ اپنے اللہ پاک سے دعا فرمائی، تو کہنے لگے ربنا، اے رب ہمارے، افرغ علینا صبرن، کھول دے ہم پر صبر، یعنی کہ صبر کے دہانے ہم پر کھول دے، وتوفنا مسلمین، اور اٹھا ہم کو، لٹا ہم کو مسلمین میں، فرما برداروں میں۔ یہ ابھی ان کی دعا تھی۔ وقال الملأ من قوم فرعون، تو کہنے لگے جو سردار تھے اس کی قوم کے، یعنی کہ وہ فرعون کی قوم کے جو سردار تھے، اتذرو موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، کیا تو چھوڑ دے گا موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو کہ فساد کرتے رہیں زمین میں، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور یہ کہ چھوڑ دے تجھ کو اور تیرے الہ کو۔ قال، وہ کہنے لگا، سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ، قتل کر ڈالو ان کے بیٹوں کو، وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور چھوڑ دو ان کی عورتوں کو، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور میں، اس نے یعنی کہ وہ اس نے فرعون نے اس طرح کہا کہ میں تو ان کے اوپر غالبہ رکھتا ہوں، یعنی کہ وہ چونکہ وہاں اس وقت وہ ان کی وہ اس نے تو اپنے غلام بنا کر رکھے ہوئے تھے نا ان کو، تو وہاں اس نے یہ الفاظ کہے کہ میں تو ان کے اوپر غالب ہوں، ان کے بچوں کو مار دو، بیٹیوں کو رہنے دو، مطلب دیکھ لیں اس کی وہ تکبر کتنا بڑا ہوا تھا اس کے اندر۔ تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ، کہا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ ہی، اپنی قوم سے، استعینوا باللہ والصبر، یعنی کہ مدد مانگو اللہ سے اور صبر کرو۔ یہ پیچھے بھی واقعات گزر رہی ہے، ان کو کہا گیا تھا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو یہاں بھی انہوں نے کہا کہ صبر کرو، مدد مانگو اپنے اللہ سے۔ ان الارض للہ، بے شک زمین جو ہے وہ ساری اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء، وہ وارث بنائے گا اس کا جس کو چاہے، من عبادہ ہی، اپنے غلاموں میں سے، یہ زمین تو اللہ کی ہے، لہذا آپ صبر کرو۔ تو والعاقبۃ للمتقین، اور جو انجام ہے وہ تو پرہیزگاروں ہی کا بہتر ہے، یعنی کہ یہ ایک واضح سی بات انہوں نے کہہ دی اپنی اس قوم کو کہ اے قوم، ابھی یعنی کہ اس نے ان کو حکم جو دے دیا کہ آپ بچوں کو ان کو قتل کرو اور بیٹیوں کو رہنے دو، تو یہ ایک بہت سخت آزمائش تھی۔ تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دیتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صبر کریں، مدد کے لیے اپنے اللہ سے اور صبر کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ زمین تو ساری اللہ کی ہے، وہ چاہے تو جس کو وہ اپنے غلاموں کو وہ اس کا وارث بنا دے، اور جو عاقبت ہے، جو انجام ہے، وہ تو پرہیزگاروں کا ہی بہتر ہے، یعنی کہ اگر آپ کو زمین ملے یا نہ ملے، اگر آپ پرہیزگاری کرتے رہو گے تو عاقبت یعنی اصل جو چیز ہے وہ آخرت ہے، اس میں وہ انجام ہے جو آپ کو ملنے والا، تو وہ کس کو ملے گا؟ وہ تو یہ نہیں کہ اس کو مل جائے گا فرعون کا یا دوسرے تیسروں کو ملے گا، وہ تو انہی کو ملے گا جو پرہیزگار ہیں۔ قالو، کہنے لگے، او زینا من قبل ان تاتنا ومن بعد ما جئتنا، کہ ہم کو تکلیفیں ملتی رہیں اس سے پہلے بھی کہ تو آئے ہمارے پاس، اور اس کے بعد بھی کہ تو آ گیا، یعنی کہ تمہارے آنے کے بعد بھی ہم کو، تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو تکلیفیں ملتی رہی، ابھی تمہارے آنے کے بعد بھی مل رہی ہیں۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون، تو انہوں نے کہا، یعنی کہ آگے سے فرعون موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ قریب ہے کہ تمہارا رب ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو اور تم کو خلیفہ بنا دے پھر زمین میں، پھر دیکھے کہ تم کس طرح عمل کرتے، یعنی کہ یہ تو اللہ پاک کی ساری جو نظام ہے یہ آزمائش ہے، جس طرح اللہ پاک نے کیا فرمایا، وَخَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تخلیق کیا اس نے زندگی اور موت کو تاکہ دیکھے کہ کون تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے۔
تو یعنی کہ یہ تو ایک آزمائش ہے، اللہ پاک چاہے تو ان کو مٹا کر تم کو دوبارہ خلیفہ بنا دے، پھر اللہ پاک دیکھے کہ تم کس طرح عمل کرتے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ جس طرح پیچھے بھی فرمایا تھا کہ اللہ پاک نے باقی لوگوں کو مصیبتوں میں پکڑتے رہے تاکہ وہ اللہ کی طرف مائل ہوں، اسی طرح یہاں بھی فرمایا کہ اللہ پاک نے آل فرعون کو بھی پکڑا تھا قحطوں میں، یعنی کہ وہ قطع سالیوں میں اور پھلوں کے نقصانات میں، تاکہ وہ اس کو یاد کریں، یاد دہانی کریں۔ اور یہی نہیں، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَاتُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، اور جب پہنچی ان کے پاس اچھائی تو کہنے لگے یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہماری یعنی کہ ہماری اپنی بدولت ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَاتٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور اگر پہنچی ان کو کوئی برائی تو وہ کہنے لگے، بدشکری بتانے لگے، نحوست، وہ کہنے لگے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں کی وجہ سے، یعنی کہ جب ان کے پاس کوئی اچھائی آتی تو وہ بولتے کہ یہ تو ہماری اپنی وجہ سے ہے، اور اگر ان کے پاس کوئی برائی آ جاتی تو وہ اس کو نحوست قرار دیتے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں کی۔ الا انما طائرهم عند اللہ، یاد رکھو بے شک کہ ان کی نحوست جو ہے وہ اللہ کے ہاں ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان میں سے وہ جانتے نہیں، یعنی کہ ان کی اپنی نحوست وہ جو ہے اللہ کے نزدیک ہے کہ یہ ایمان ہی نہیں لا رہے، تو یہی ان کے لیے نحوست کافی ہے۔ وقالو، اور کہنے لگے، مَهْمَا تَعْتِنَا بِهِ من آیات لِتَسْخَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ تو وہ یعنی کہ ان سے کہنے لگے کہ جو بھی تو لائے ہمارے پاس نشانی تاکہ جادو کرے ہم پر، ہم نہیں اس کے اوپر ایمان لانے والے، یعنی کہ جو بھی وہ نشانی لائے تو لے کر آئے، ہم اس کے اوپر ایمان لانے والے نہیں۔ وہ اس طرح کی یعنی کہ سخت ہو گئے تھے کہ وہ اپنی کتنی بھی نشانیاں ان کے پاس آئیں تو ان کی جو وہ اس کے اوپر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ تو نشانیاں اس طرح کی آئی جو اللہ پاک نے ان کی طرف بھیجی، مثال کے طور پر یہاں فرمایا اللہ پاک نے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ان کے اوپر ہم نے بھیجا طوفان، وَالْجَرَادَ، اور ٹڈیاں بھیجی ان کے اوپر، وَالْقُمَّالَ، اور جوئیں بھیجی ان کے اوپر، وَالضَّفَادِعَ، اور ان کے اوپر بھیجی مینڈکیں، وَالدَّمَ، اور خون، آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، نشانیاں الگ الگ کر کے بھیجی اللہ پاک نے ان کے اوپر، لیکن وہ انکاری تکبر کرتے رہے ان سے، اور وہ تھے ہی قوم جو تھی وہ مجرمین کی قوم تھی۔ یہاں جو نشانیاں ابھی تو تھوڑی بیان ہوئی ہیں، لیکن 9 معجزات کا جو قرآن میں ذکر ہے، باقی اگر آپ بائبل دیکھیں تو خیر اس میں تو انہوں نے کچھ زیادہ ہی لکھے ہوئے ہیں تھوڑے سے، لیکن قرآن میں 9 معجزات کا ذکر ہے جو ان کی طرف آئے۔ تو خیر فرمایا وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزَ، جب بھی وہ غالب آ جاتا ان کے اوپر وہ سختی، قالو، کہنے لگتے یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، اے موسیٰ دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے جو اس نے عہد لے رکھا ہے تم سے، لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ، اگر ہم کو شفاعت مل جائے گی اس سختی سے، لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، تو ہم ایمان لے آئیں گے تم پر، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، اور ہم بھیج دیں گے تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔
چونکہ وہ بنی اسرائیل کو لینے آئے تھے، تو جب بھی کبھی ان کے اوپر مثال کے طور کے اوپر وہ طوفان آیا، تو طوفان جب آیا تو وہ چلے گئے موسیٰ علیہ السلام کے، ہاں جی آپ دعا کیجئے یہ ٹل جائے، اگر یہ ٹل جائے تو ہم آپ کے ساتھ ان کو جانے دیں گے۔ تو جب اللہ پاک ان کی وہ دعا موسیٰ علیہ السلام کی سن کر ان کو ٹال دیتے، تو پھر وہ کیا کرتا، پھر وہ انکار کر دیتا، نہیں 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 میں نہیں جانے دوں۔ پھر اسی طرح دوسری عذاب آ جاتا ایک وقت کے بعد، جتنا وقت اللہ پاک نے ان کے لیے لکھا ہوا تھا، اس کے بعد جب وہ وقت آ جاتا دوبارہ پھر وہ عذاب آ جاتا، مثال کے طور کے اوپر ٹڈیاں آ گئی، تو دوبارہ پھر وہ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاتے، ہاں بھئی آپ اللہ سے تو دیکھیں نا اللہ پاک کس طرح جانوروں کو اکٹھا کر کے وہاں بھیجتے رہے، ٹڈییں، جوئیں وغیرہ، ڈڈیں، اپنا مینڈک وغیرہ، یہ کس طرح کی چیزیں اللہ پاک ان کی طرف بھیجتے رہے۔ یہ عذاب تھا الحمدللہ، ان کا خون، ان کا پانی خون بن جاتا تھا۔ دوسرا بنی اسرائیل کا پانی پیے گا وہ پانی ہے، جو ان کا پانی وہ ہوگا وہ خون ہے۔ کس طرح کی اللہ پاک نے ان کے اوپر آزمائشیں، وہ معجزے بھیجے۔ لیکن ان لوگوں نے وہ کیا کیا، اس کا جب بھی وہ تھوڑا سا آتا، جب کوئی بھی یعنی کہ وہ اس طرح کی سختی آتی تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے، ہاں جی آپ ہمارے لیے دعا کریں، اگر یہ ٹل جائے گا تو ہم آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دیں گے۔ لیکن جب وہ ٹل جاتا پھر وہ اپنے اسی جگہ پہ اڑ کر رہ جاتے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزَ، وہ یعنی کہ وہ جب دعا کرتے کہ اگر ہمارے لیے آپ ہمارے سے ہم بنی اسرائیل کو جانے دیتے، فَلَمَّا، پس جب کشفنا عنہم الرجز، تو جب ہم نے شفا دیتے، ہم جب شفا دے دیتے ان کو، ان کے اوپر سے اس اضطراب کو، اس تکلیف کو، الی اجل ہم بالغوہ، ایک وقت تک کے لیے جس تک ان کو پہنچانا مقصد ہوتا، اذا ہم ینکثون، اسی وقت وہ پیچھے یعنی کہ ہٹ جاتے، یعنی کہ توڑ ڈالتے اپنے اس عہد کو جو انہوں نے کیا تھا کہ ہم جانے دیں گے، اس کو توڑ ڈالتے، وہ باقاعدہ پیچھے ہٹ جاتے اس سے۔ فانتقمنا منہم، پس انتقام لیا ہم نے ان سے، فاغرقناہم فی الیم، تو ہم نے ان کو غرق کر دیا دریا میں، سمندر میں، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ وہ تھے جھٹلاتے میری نشانیوں کو، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ تھے اس سے غفلت برتتے، یعنی کہ ان کی حالت یہ تھی کہ وہ اللہ پاک کی نشانیوں سے کو جھٹلاتے اور ان سے غفلت برتتے تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، تو وارث کر دیا ہم نے اس قوم کو جو ضعیف سمجھے جاتے تھے، مشارق الارض والمغاربہا، اس کے مشرق اور مغرب کی جو زمین تھی اس میں، بِالَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس زمین کی جس میں برکت رکھی تھی ہم نے۔ تو یہ الحمدللہ جب بنی اسرائیل پار گئے ہیں، اس کے بعد پھر حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں پھر جب انہوں نے کافی سارے ایریوں کو انہوں نے کور کیا، تو الحمدللہ اللہ پاک کے مہربانی سے وہ ان کے کنٹرول میں آ گئی۔ تو فرمایا وَتَمَّتْ کلمات ربک الحسنی علی بنی اسرائیل، اور پوری ہوئی بات تمہارے رب کی اچھی بات، یعنی کہ تمہارے رب کی اچھائی ہیں جو اوپر بنی اسرائیل کے، بما صبروا، اس وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا۔ وہ لازم بات ہے، وہ کتنی بڑی چیز تھی جو اس طرح وہ بچوں کو قتل کر ڈالا تھا، اور انہوں نے اس کے اوپر بھی کیا کہا تھا کہ ہاں بھئی ہمارے اوپر تو پہلے بھی آتے رہے، یعنی کہ انہوں نے وہ اس کے اوپر بھی صبر کیا تھا۔ تو اللہ پاک نے اس کا ان کو یہ بدلہ دیا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنَ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور کاٹ دیا تھے وہ جو یعنی کہ بنایا کرتے، جو قوم تھی فرعون کی جو بنایا کرتی تھی اس کی قوم، وما كانوا يعرشون، اور جو وہ بلند اپنی چھتتے تھے یعنی کہ بلند کرتے تھے، وہ سب کچھ اللہ پاک نے اس کو کاٹ بھی دیا، ختم کر دیا۔ وَجَوَزْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اتارا ہم نے بنی اسرائیل کو
البحر اس سمندر میں، فآتوا علی قوم، یعنی کہ جب سمندر پار ہو گئے تو وہ اترے ایک قوم کے پاس، یعکفون علی اصنام لہم، تو وہ بیٹھتے تھے اپنے وہ ان بتوں کے پاس، قالو کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا، اے موسیٰ بنا دے ہمارے لیے، الہًا کما لہم آلہۃ، ان کے الہ کی طرح ہمارے لیے بھی الہ بنا دے۔ قال انکم قوم تجہلون، کیا تم، کہنے لگے کہ تم تو قوم ہو جہل، یعنی کہ وہ جب وہ پار ہو گئے تو وہ پھر موآب جس طرح کی قوم آتی ہے تورات میں، ان کے پاس پہنچے تو وہ قوم ایسی تھی جو اپنے وہ ان کے بتوں کے پاس بیٹھتے تھے، اس طرح کی قومیں اور بھی قومیں جتنی بھی وہاں کافی ساری موجود تھی اس طرح کی، تو وہ ان کو دیکھ کر انہوں نے خواہش کی، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، پہلے تو وہ سامری نے بنایا تھا بچڑا، وہ تو بات پیچھے آئے گیا بعد میں، وہ پہلے گزر چکی تھی بات، تو لازم بات ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے لیے بھی آپ ایک الہ اس طرح کا بنا دیجیے۔ تو لہٰذا اللہ عالم وہ پہلے واقعہ ہوا تھا یا بعد میں، لیکن جو بھی واقعات یہاں جو آ رہے ہیں کہ انہوں نے ان سے یہ خواہش کی کہ ہمارے لیے بھی آپ اس طرح کا کوئی الہ بنائیے، تو انہوں نے کہا کہ تم تو بڑے جاہل لوگ ہو، کہ یعنی کہ اتنی بڑی معجزات تم دیکھ چکے ہو، کتنی مطلب تمہارے سامنے ان کے اوپر پہلے معجزات آتے رہے، مثال کے طور کے اوپر فرعون والوں کے پاس جس طرح وہ جوئیں ڈڈیاں وغیرہ آتی رہیں، خون بنتے رہے، اسی طرح پھر سمندر بھی پھٹ گیا، کتنی بڑی چیزیں جو دیکھ چکے تھے وہ، تو کس طرح کے مطلب، تو پھر انہوں نے صاف کہہ دیا کہ تم تو جاہل لوگ ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ وباطل ما كانوا يعملون، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو ہے برباد ہونے والا ہے جو یہ کر رہے ہیں، جس میں یہ ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور جھوٹا ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یا دوسرے الہوں کے پاس یا یہ جو کر رہے ہیں سب کچھ جھوٹ ہے، ایک نیری مطلب ختم ہونے والی چیز ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ، قال اور کا فرمایا، اغیر اللہ ابغیکم الہا، کیا میں تلاش کروں تمہارے لیے دوسرا کوئی الہ، وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور وہ ہے جس نے فضیلت دی ہے تم کو عالمین کے اوپر، کیا تم اس کے علاوہ کوئی الہ مطلب تمہارے لیے تلاش کرو۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب نجات دی ہم نے تم کو فرعون کی قوم سے، یَسُومُونَکُمْ سوء العذاب، جو پہنچاتے تھے تم کو برا سخت عذاب، یقتلون ابناءکم، جو قتل کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں بڑی سختی تھی، آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، یعنی کہ یہ جو وہ کر رہے تھے اس میں کافی آزمائش کا ایک پہلو تھا تمہارے لیے، تمہارے رب کی طرف سے، تو لہٰذا تم کس طرح کی یہ وہ باتیں کر رہے تھے جس طرح کا۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، تو وعدہ کیا ہم نے 30 راتوں کا موسیٰ علیہ السلام سے، اور پورا کر دیا ان کو پھر 40۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو وہ ہو گئی پوری میعاد تمہارے رب کی 40 راتیں۔ یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ جو بتوں کے پاس جو لوگ بیٹھتے تھے وہ اس سامری کے واقعے سے پہلے کے واقعہ تھا۔ وقال موسیٰ، اور کہنے لگے موسیٰ لأخیہ، اپنے بھائی سے، ہارون اخلفنی فی قومی، کہ اے ہارون، اپنے ہارون سے کہ خلافت کرنا بیچ قوم میری کے، وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور ان میں اصلاح رکھنا اور نہ چلنا، اتباع کرنا رستہ مفسدین کا جو فساد کرتے ہیں، یعنی کہ یہ جب موسیٰ علیہ السلام وہ گئے تو انہوں نے اپنے بھائی کو یہ تلقین فرمائی ان کو۔
ولما جاء موسیٰ، تو جب آ گئے موسیٰ علیہ السلام لمیقاتنا اس وقت کے اوپر، وکلمہ ربہ اور بات کی اللہ پاک نے ان سے، قال رب آرنی انظر الیک، تو کہنے لگے اے رب دکھا مجھے کہ میں دیکھوں تجھ کو۔ یہ دیکھیں ان کی خواہش وہاں جو نکلی کہ اللہ پاک میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو، دکھا مجھے اپنا آپ۔ تو قال فرمایا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے تم مجھے، ولکن انظر الی الجبل، مگر دیکھو اس پہاڑ کی طرف، فإن استقر مکانہ، بس وہ اگر قائم رہا اپنی جگہ پر، فسوف ترانی، بس تو بھی ان قریب دیکھ لے گا مجھے۔ یہ اللہ پاک نے ان کو، چونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ پاک، مانگ کی اللہ پاک کو دیکھنے کی، تو اللہ پاک نے ان سے یہ فرمایا کہ آپ مجھے تو نہیں دیکھ سکتے، آپ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ قائم رہ گیا تو آپ بھی عنقریب مجھے دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب تجلی رب العالمین پڑی اس جبل کے اوپر، اس پہاڑ کے اوپر، جعلہ دکا وخر موسیٰ دعیقا، یعنی کہ وہ اس کو وہ کر گیا چورا چورا، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ گر پڑے بے ہوش ہو کر۔ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، وہ جب وہ ان کو وہ پھر ہوش میں آئے تو کہنے لگے اے اللہ تو پاک ہے، میں رجوع کرتا ہوں تیری طرف، اور میں ہوں سب سے پہلا مومن، ایمان لانے والا۔ یہ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پھر یہ اپنے وہ خطا سے درگزر کی معافی مانگی، یعنی کہ تبت الیک کا کہا کہ تیری طرف توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں۔ قال یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ، انی اصطفیتک، چن لیا ہے میں نے تجھے، علی الناس، اوپر لوگوں کے، بے رسالتی، ساتھ رسالت کے، واب کلامی، اور اپنی بات کے، فخذ ما آتیتک، پس پکڑو جو تم کو دیتا ہوں، وکم من الشاکرین، اور رہو شکر گزاروں میں۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور لکھ دیا ہم نے اس تختیوں میں، مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز نصیحت اور تفصیل ہر چیز کی، یعنی کہ اللہ پاک نے دیکھیں قرآن پاک میں بارہا اس تورات کی خوبیاں بیان کی گئیں، بارہا، کافی دفعہ، تو یہ بے شک اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں تو وہ بھی رونگٹے کھڑی کرنے والی اس میں بھی باتیں ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس میں نے لکھ دی ہر قسم کی نصیحت اور تفصیل ہر چیز کی۔ فَخُذُوا، بس پکڑو اس کو، اسے، بِقُوَّةٍ، بڑی قوت سے، وَأَمُرُوا قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور حکم کرو اپنی قوم کو بھی کہ پکڑیں اس کی اچھائیوں کو، یعنی کہ اس کی اس میں جو اچھائی ہیں اس کو پکڑے۔ سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، عن قریب میں تم کو دکھاؤں گا گھر، یعنی کہ نافرمانوں کا، یعنی کہ نافرمان آپ کو سامنے کر کے دکھاؤں گا۔ تو الحمدللہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ اتنی بڑی اپنی ایک واضح نشانی دی اس وقت، جو ایک کتاب کی شکل میں تھی، جو اللہ پاک نے تختیاں لکھ کر ان کو دی۔ یہ تختیاں تھیں جو لکھی ہوئیں، ان کے بعد یہاں لوگ تو کہتے ہیں، جو اکثریت وہ کہتے ہیں 10 وہ آرڈر تھے، اللہ کی ذات جانتی ہے، اللہ پاک نے تو یہاں وہ کتاب اور اس میں نصیحت اور تفصیل ہر چیز کی فرمایا، تو لہٰذا اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پوری کتاب ان کو وہاں دی گئی۔ خیر، لیکن اللہ پاک نے ان کو اس کو قوت کے ساتھ پکڑنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کا جو تاکید فرمائی، وہ اہم چیز تھی اس کے اوپر عمل کرنے کی، اور اللہ پاک نے ساتھ ہی فرما دیا کہ اللہ پاک ان کو دکھا دے گا جلدی ہی کر جو انکاری ہے، یعنی کہ جو اس کے اوپر نہیں عمل کریں گے۔ لازم بات ہے، ایسی دنیا تو تھی نا جو نہیں عمل کرنے والی، تو اللہ پاک کو تو معلوم ہے، تو اللہ پاک نے ان کو اس بات کا بھی وعدہ فرما دیا۔ تو لہٰذا الحمدللہ آج ہمارا اختتام
سورہ الاعراف کی 145 نمبر آیت پہ ہوا۔ انشاءاللہ یہاں سے پھر شروعات ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔